جاننے کی کوشش کریں یہ کتاب مارد وجود میں کیسے آئی، ہے نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث مبارکہ ہوتی تھی بیٹا، صحابہ کرام کا ذہن اتنا وسیع اور اتنا کشادہ اور اتنا مضبوط اور طاقتور ہوتا تھا، یہ عرب کی خصوصیت ہی تھی کہ وہاں کے لوگوں کی ذہانت، وہاں کے لوگوں کا ذہن بہت ہی زیادہ شارپ اور بہت ہی زیادہ تیز رہتا تھا۔ کسی بھی چیز کو ایک مرتبہ سن لیتے تو پھر اس کو بھول نہیں پاتے تھے، ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ اسی بنیاد پر صحابہ کرام نے باضابطہ طور پر احادیث کو جمع نہیں کیا، بلکہ جو کچھ لکھتے گئے وہ محفوظ، جو کچھ وہ سنتے گئے احادیث کو، اس کو محفوظ کرتے گئے۔ تاہم کچھ صحابہ کرام نے اپنے اپنے تئیں کچھ صحیفے تیار کر بھی رکھے تھے۔ دھیرے دھیرے جب ایام گزرتے گئے تو لوگوں میں کتابت حدیث کا شوق بیدار ہونے لگا اور احادیث کو جمع کرنا شروع کیا۔ تو حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کی جب علم کے جب شہرہ ہونے لگا، بلکہ ان کا یہ کہہ لیجئے کہ جب آپ عنفوان شباب میں تھے، یہ لگ بھگ جو ہے 30 ہجری کی شروعات کا دور رہا ہوگا۔ اس وقت جو ہے کئی کتابیں اس وقت جو ہے حدیث کی ہمارے وجود میں آ چکی تھی، جیسے کہ حضرت سفیان ثوری ہیں، ان کی کتاب، حضرت جو ہے موطا امام مالک، جو حضرت امام مالک کی کتاب ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے مصنف عبد الرزاق ہے، اس طرح کے بہت ساری کتابیں جو ہے اس زمانے میں مارد وجود میں آ گئی۔ لیکن اب تک جتنی بھی کتابیں آئی تھیں ان میں سے کوئی بھی ایسی کتاب نہیں تھی جس کے اندر صرف احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا التزام کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی وہ سب احادیث کی جو کتابیں تھیں جو اب تک آئی ہوئی تھیں، ان میں سے حدیث صحیح بھی رہتی تھیں، غریب بھی رہتی تھیں، ضعیف بھی رہتی تھیں، بلکہ کسی میں کچھ موضوع حدیث تک بھی جو ہے آ گئی تھی۔ تو اس وقت تک جو ہے کوئی بھی ایک ایسی کتاب نہیں آئی تھی جس میں صرف اور صرف احادیث صحیحہ کو جو ہے جمع کیا جا سکے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ درس حدیث میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے استاد کی محفل میں۔ حضرت اسحاق ابن راہوہ، حضرت اسحاق ابن راہوہ، ان کا تذکرہ آپ ترمذی شریف میں زیادہ پڑھیں۔ ایک عظیم محدث ہیں اور امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں۔ تو حضرت اسحاق ابن راہوہ جو تھے، انہوں نے حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کے حدیث کے شوق کو دیکھ کر کے انہوں نے ان سے کہا کہ اب تک جتنی بھی کتابیں آئی ہوئی ہیں وہ سب جو ہیں مکس ہیں، کسی کے اندر بھی احادیث صحیحہ کو خاص کر کے جمع نہیں کیا گیا، اور میری یہ خواہش ہے کہ کوئی ایک ایسا مجموعہ تیار کیا جائے جس میں صرف حدیث صحیح کو جمع کیا جائے، غیر صحیح حدیث جو ہیں چاہے وہ ضعیف ہوں یا چاہے وہ موضوع ہوں تو ان کو جو ہے بالکل برطرف کر دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ اس کام کو تم انجام دو۔ انہوں نے کس کو کہا؟ حضرت امام بخاری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ اس کام کو تم انجام دو۔ اب اس بات کو سننے کے بعد آپ کے دل میں بھی شوق بیدار ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک نیا کام کرتے ہیں۔ اتفاق سے انہی دنوں میں ایک خواب آپ نے دیکھا اور اس خواب کی تعبیر سے بھی آپ بہت متاثر ہوئے۔ خواب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جھیل کر کے مکھیاں اڑا رہے ہیں، مکھیاں بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں اور آپ پنکھا جھیل رہے ہیں اور ان مکھیوں کو اڑا رہے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر جب آپ نے پتا کی تو اس خواب کی تعبیر یہی بتائی گئی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جو جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے اس جھوٹ کو آپ دور کریں گے، یعنی من گھڑت احادیث جو لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے، آپ ان چیزوں کو جو ہے دور کریں گے۔ جب یہ تعبیر آپ نے سنی تو مزید آپ کا ارادہ جو ہے وہ پختہ ہو گیا احادیث صحیحہ کو لکھنے کا۔ تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کام کو لکھنا جو ہے وہ شروع کیا۔
امام بخاری علیہ رحمۃ الرضوان نے جس خلوص کی بنیاد پر اور جس اہتمام کے ساتھ انہوں نے بخاری شریف کی ترتیب دی، شاید ہی تاریخ جو ہے کسی اور مصنف کے بارے میں اس بات کو محفوظ رکھ سکے کہ کسی اور مصنف نے، کسی اور محدث نے بھی اتنے اہتمام کے ساتھ کوئی کام کیا ہو۔ اہتمام بین طور تھا کہ آپ ہمیشہ جب بھی بخاری شریف کی کوئی حدیث لکھتے، سب سے پہلے تو یہ بات جانیں کہ آپ کو 6 لاکھ احادیث یاد تھی، پورے متن اور سند کے ساتھ کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ 6 لاکھ احادیث آپ کو یاد تھی۔ ان 6 لاکھ احادیث میں سے چن چن کر کے، چھانٹ چھانٹ کر کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، صرف وہ احادیث جن کے اوپر آپ کا دل بالکل مجتمع ہو جاتا تھا، دل کا بالکل اتفاق ہو جاتا تھا، ان احادیث کو آپ نے بخاری شریف میں درج کیا ہے۔ بخاری شریف کی کل احادیث کی تعداد بیٹا، اس میں کئی مقررات موجود ہیں، کئی حدیث تکرار کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، آپ لوگ پڑھیں گے تبھی احساس ہوگا، سمجھ میں آئے گا۔ تو مقررات وغیرہ کو ملا کر کے لگ بھگ اس کی تعداد جو گنی گئی ہے وہ 8,000 کے آس پاس ہے بیٹا۔ کتنی ہے؟ 8,000 کے آس پاس، سمجھ میری بات۔ اور وہ مقررات کو اگر حذف کر دیا جائے تو اس کی تعداد لگ بھگ 4,000 بچتی ہے، تو 8,000 ہی مان لو۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ 6 لاکھ احادیث میں سے صرف 8,000 احادیث کا انتخاب، کہاں 6 لاکھ اور کہاں 8,000۔ 1 لاکھ میں سے بھی 8,000 اگر لیں گے تو بھی 10% نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ آٹھ ہزار کے آس پاس، سمجھ میری بات۔ اور وہ مقررات کو اگر حذف کر دیا جائے تو اس کی تعداد لگ بھگ 4,000 بچتی ہے، تو 8,000 ہی مان لو۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ 6 لاکھ احادیث میں سے صرف 8,000 احادیث کا انتخاب، کہاں 6 لاکھ اور کہاں 8,000۔ 1 لاکھ میں سے بھی 8,000 اگر لیں گے تو بھی 10% نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا چھان کر کے، کتنا ڈھونڈ کر کے، کس اعلیٰ سند کی، کس پائے کی حدیث جو ہے آپ نے یہاں پر درج کی ہوئی۔ تو بہرحال یہ جو 8,000 احادیث لگ بھگ جو آپ نے درج فرمائی ہیں، تو وہ بھی ایسے نہیں کہ بس ایسے ہی اٹھے اور ایسے ہی لکھ دیے۔ ان 8,000 احادیث جو آپ کو یاد تھی، لیکن ان کو لکھنے اور ان کو ترتیب دینے میں 16 سال کا وقفہ لگا ہے۔ کتنے سال؟ 16 سال۔ وجہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں خود ہی کہ میں جبھی بھی بخاری شریف کے اندر، میری کتاب کے اندر کسی حدیث کو میں لکھنے کا ارادہ کرتا تو سب سے پہلے میں جو ہے غسل کرتا، نیا غسل کرتا، اور نئے کپڑے اگر دستیاب ہوتے تو نئے کپڑے پہنتا، یا دوسرے صاف کپڑے دستیاب ہوتے تو اس کو پہنتا۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا، پھر اس کے بعد میں استخارہ کرتا، یہ جو حدیث میں لکھنے جا رہا ہوں یہ حدیث میری نظر میں صحیح ہے یا نہیں۔ استخارہ میں جب صحت کی جانب اشارہ مل جاتا تب آپ اس حدیث کو درج فرماتے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ہر حدیث کو لکھتے وقت آپ نے نیا غسل کیا، نئے کپڑے پہنے یا صاف کپڑے پہنے، 2 رکعت نماز ادا کیا اور استخارہ فرمایا، اس کے بعد آپ نے جو ہے حدیث کو درج فرمایا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنے اہتمام کے ساتھ آپ نے اس حدیث پاک کو کے مجموعے کو جو ہے تیار فرمایا ہے۔ بہرحال یہ حدیث کا مجموعہ اس طرح کی مدت میں 16 سال کی مدت پوری لگی، جب جا کر کے یہ حدیث کا مجموعہ جو ہے وہ مکمل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی میں ان کے خلوص کی بنیاد پر ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ دیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اگر کسی کتاب کو دیا گیا ہے تو وہ یہی بخاری شریف ہے، جس کو قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ ابھی بھی بہت ساری باتیں ہیں اس کتاب کے متعلق، آئیے آج پیر کا دن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں نا، کم سے کم عبارت ہی صحیح تھوڑا سا پڑھ لیا جائے، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کریں گے۔ میں آپ کو اسکرین شیئر کر دے رہا ہوں، میں پڑھاؤں، آپ جو ہے اپنے اپنے کہیں پڑھیے، مائک تو سب کا بند ہی رہے گا، میں پڑھاتے رہتا ہوں، آپ اس کو پڑھتے رہیے۔ کم سے کم ایک حدیث پاک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ الفاظ
اور اعراب، ان دونوں چیزوں پر بھی آپ دھیان دیں گی، پھر اس کے بعد میں مزید گفتگو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ ابن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته إلى دنیا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ پہلی حدیث پاک ہے بیٹا جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج فرمایا۔ بخاری شریف کا نہج اور بخاری شریف کا انداز، کس انداز سے یہ کتاب بیٹا لکھی گئی ہے۔ بخاری شریف، سب سے پہلے آپ حضرات یہ بات جانیں کہ دیگر جو حدیث کی کتابیں جیسے ہوتی ہیں جس میں صرف حدیث کو جمع کیا جاتا ہے، بخاری شریف میں قطعی طور پر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کا مقصد صرف حدیث کو جمع کرنا ہو، بلکہ امام بخاری کا ایک اہم مقصد تو یہ تھا ہی کہ حدیث صحیحہ کو میں جمع کروں، لیکن اس سے بڑا مقصد جو آپ کا تھا وہ یہ تھا کہ میں احادیث کے ذریعے سے مسائل کا استنباط کروں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک ایک حدیث کو کئی مرتبہ جو ہے ذکر فرمایا ہے، لیکن ہر مرتبہ جو ہے اس کے ذریعے سے الگ الگ مسئلے کو جو ہے وہ ثابت فرمایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ تو بخاری شریف کا جو نہج ہے، جو انداز ہے، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی عنوان، کوئی بھی باب جب باندھتے ہیں جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، تو اس عنوان کو باندھنے کے بعد میں پھر اس کے متعلق اگر کوئی آیت کریمہ موجود ہوتی ہے اس کے متعلق تو اس آیت کریمہ کو ذکر فرما دیتے ہیں، قرآن پاک کی آیت کو۔ پھر اس کے بعد میں اگر اقوال ائمہ میں سے یا کوئی حدیث کا ٹکڑا جو اس کی طرف رہنمائی کرتا ہو، یا جو ہے کوئی بزرگ کا قول ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی اثر ہو، تو اس کو جو ہے وہاں پر درج فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اگر امام بخاری علیہ رحمۃ الرضوان کے شرائط کے مطابق اگر کوئی حدیث پاک اس متعلق اگر ملتی ہے تو پھر اس کو پوری اپنی سند کے ساتھ وہاں پر اس حدیث کو بیان کرتی ہے۔
اکثر آپ ایک ایک باب کے تحت ایک ایک حدیث ذکر فرماتے ہیں، کہیں کہیں پر زیادہ زیادہ احادیث آپ ذکر فرماتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ ہاں جی۔ کہ کچھ جگہوں پر احادیث کے باب کی شروعات میں جو ہے آپ نے معلق حدیثوں کو ذکر فرمایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معلق حدیث مطلب جیسے کہ قال عمر بن الخطاب کہہ دیا، پوری کی پوری سند جو ہے وہ حذف کر دی گئی ہے۔ حدیث کے راویوں کے چھوٹنے کے اعتبار سے جو قسمیں پڑھی تھی آپ نے، ان میں سے ایک معلق پڑھا تھا نا، شروع سند سے اگر راوی کا نام حذف کر دیا جائے تو معلق کی دو صورتیں ہوتی، کبھی کبھی ایک دو راویوں کو حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی پوری کی پوری سند کو حذف کر دیا جاتا ہے نا، صرف آخری جو راوی ہوتے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو امام بخاری نے بھی کئی جگہوں پر جو ہے ان معلق حدیثوں کو ذکر فرمایا ہے، اسی کو تعلیق کہتے ہیں، اور تعلیقات بخاری بہت زیادہ مشہور ہیں۔ بخاری شریف کے اندر بہت زیادہ تعلیقات امام بخاری نے پیش فرمائے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام بخاری نے اس بات کا انتظام کیا کہ وہ اپنی کتاب میں صرف صحیح حدیثوں کو ہی جمع کریں گے، تو پھر یہ معلق حدیثیں جو صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ صحیح ہونے کے لیے شرطوں میں سے ایک شرط کیا تھی؟ متصل الاسناد ہونا ضروری تھا نا بیٹا۔ کوئی بھی حدیث اگر متصل الاسناد نہ ہو تو وہ صحیح نہیں بن سکتی ہے۔ تو حدیث جب معلق ہوتی ہے تو پھر وہ متصل نہیں رہ پاتی، تو جب معلق ہوتی ہے تو پھر وہ متصل نہیں رہ پاتی، تو جب متصل الاسناد ہی نہیں ہے تو صحیح بھی نہیں، جب صحیح بھی نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے درج فرمایا؟ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب ہمارے علماء نے یہ دیا ہے کہ اصل میں امام بخاری علیہ الرضوان نے جتنے بھی تعلیقات ذکر فرمائے ہیں ان میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس کو انہوں نے صیغہ جزم کے ساتھ، صیغہ یقین کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ صیغہ یقین سے مراد جیسے کہ قالا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو قالا کا جو صیغہ ہوتا ہے یہ صیغہ جزم ہے کہ یقینی طور پر کہ ہاں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور دوسری تعلیقات وہ ہیں جن میں صیغہ تمریز کو ذکر کیا گیا، جیسے کہ قیلا، ذکیرا، بات سمجھ آ رہے ہے؟ تو کیا یعنی کہا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، حکایت بیان کی گئی ہے، اس طرح کی کلمات جو اس کے ذوق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو جو حدیثیں جو ہے قالا، صیغہ جزم اور یقین کے ساتھ بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب جو ہے صحیح حدیثیں ہیں جسے آپ نے سند کو حذف کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ ہاں، تو بہرحال اس کا جواب یہی دیا ہے علماء نے کہ اصل میں جتنے بھی تعلیقات کو آپ نے پیش فرمایا ہے ان تمام تعلیقات کو آپ نے اپنی ہی کتاب میں الگ الگ جگہوں پر جو ہے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، پوری سند کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اگر جو سند کے ساتھ جو ہے تفصیل کے ساتھ، تفصیلی سند کے ساتھ کہیں پر مذکور نہیں ہے کوئی تعلیق تو بات الگ ہے، لیکن ایسی تعلیقات بہت کم ہیں۔ تو عمومی طور پر جتنے بھی تعلیقات آپ نے بیان فرمائے ہیں وہ تمام تعلیقات کیا ہے؟ موجود ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کی کتاب میں الگ الگ جگہوں پر موجود ہیں، تو لہٰذا ان کے اوپر صحت کا ہی حکم لگایا جائے گا۔ باوجود اس کے یہ فرمایا گیا ہے کہ تاہم جو ہے اس بات کا التزام اس بات میں نہیں کیا گیا ہے، اگرچہ امام بخاری علیہ الرضوان نے یہی فرمایا تھا کہ ہم نے التزام کیا ہے کہ ہم صحیح حدیثوں کو ہی جمع کریں گے، لیکن بعد میں علماء نے جو ہے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ کچھ احادیث جو ہے اس کے اندر ضعیف بھی آ گئی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا اب اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اکثر احادیث جو ہے اس کے اندر احادیث صحیحہ ہی ہیں، تو لہٰذا کسی بھی چیز کے اوپر جو حکم لگتا ہے وہ اکثریت کا ہی حکم لگتا ہے نا؟ تو جو اکثر کا حکم ہوتا ہے وہی حکم کل کے لیے تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ اس میں تمام احادیث جو ہے وہ صحیح ہی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی بیٹا؟ بہرحال تو یہ ساری باتیں اس بخاری شریف کے متعلق آپ لوگوں نے سماعت فرمائی، اور مزید ابھی جو اہم چیز سماعت کرنی ہے وہ ہے بخاری شریف کا اصل نام کیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، اب اس اصل نام کو بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے بیٹا، ابھی وقت آپ لوگوں کا ہے نہیں، گھنٹی ختم ہونے جا رہی ہے۔ اصل میں بخاری شریف ایک بہت ہی تفصیل طلب کتاب ہے جس کے اندر کافی وقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ مدارس میں جو ہے 2 گھنٹیاں رکھی جاتی ہیں تاکہ اس کے مفاہیم صحیح طور پر سمجھ میں آ سکے۔ 2 گھنٹیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور ابھی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آن لائن تعلیم میں جو ہے 1 گھنٹی وہ بھی 40 منٹ کی، جس میں جوائن ہونے اور